بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو پچھلی دفعہ بتا چکی ہوں، اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے یہ جو ہے سیلف ہیلپ بک جو ہے قاسم علی شاہ کی ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا، ان کا پیکج کی اوپننگ دکھائی تھی آپ لوگوں کو۔ تو آج میں اس میں سے ایک بک نکالی ہے اور آپ لوگوں کو اس کی پڑھ کر بھی دکھاؤں گی، سناؤں گی اور بتاؤں گی بھی کہ یہ میرے بچوں کو کیسی لگی۔ ہاؤ ٹو مینیج یور اینگر، اپنے غصے پر قابو کیسے پائیں، ایک ہی وقت میں بچوں اور اساتذہ اور والدین کے لیے مؤثر کتاب ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ تھوڑی سی اپنے بکس کے بارے میں جو بھی ہے بتایا ہوا ہے، آتھر کا بتایا ہوا ہے اور کس نے اس کو سپانسر کیا ہے، مختلف باقی بکس کے بارے میں بتایا ہے۔ چلیے جی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دانا شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے سخت اور خوفناک شے کون سی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا غصہ سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ دانا شخص نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اس سے بچنے کی کوئی تدبیر بھی بتا دیجیے۔ ارشاد ہوا، وہ شخص خدا کے قہر و غصے سے محفوظ رہتا ہے جو دوسروں پر غصہ نہ کرے اور مظلوموں پر ظلم نہ کرے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جو ان کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا، یہ بات ہوئی تھی، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوپر انہوں نے دیکھیے یہی بات انہوں نے انگلش میں بھی کی ہوئی ہے۔ جو لوگ انگلش پڑھنا پسند کرتے ہیں وہ یہاں سے انگلش میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ٹرانسلیٹ انہوں نے اس کو اردو میں یہاں کر دیا ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ کتاب میں یہاں نیچے جو ہے بڑی خوبصورت سی یہ پہاڑی سی بنائی ہوئی ہے، درخت ہیں اور اس طرح یہ آگے کا بھی گھوڑا اور یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ چلیے جی سیکنڈ پیج پہ چلتے ہیں۔ مثنوی کی اس حکایت میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جو غصہ پی جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے کا یہ کہنا تھا یا یہ ان کی حکایت تھی، ٹھیک ہے، نصیحت تھی۔ چلیے جی تھرڈ پیج پر چلتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بڑے نواسے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک دن لوگوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ غلام شوربے والا برتن لے کر حاضر ہوا مگر اتفاقاً لڑکھڑا کر گر پڑا۔ شوربہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر گرا۔ آپ نے غلام کو غصے سے گھورا جس سے وہ کانپ گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، یعنی غلام کو قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اس نے پڑھا جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے غصہ پی لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی یہاں پہ ہے، اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا میں نے تیری خطا غلطی معاف کی۔ اس غلام کے منہ سے نکلا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس کے بعد جی یہاں دیکھیے، مثنوی کی اس حکایت میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جو لوگ خطا کاروں کی خطا معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت تھی۔ یہ دیکھیے نیچے کتاب کا کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے جی انہوں نے کچھ تھوڑی سی ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے۔ ڈو یو فیل اینگر، یعنی کہ انگلش میں ادھر دی گئی ہے اور اردو میں ادھر دی گئی ہے۔ کیا آپ کو اس وقت غصہ آتا ہے جب
باقی یہ سوالات دیے ہیں. جب کوئی دوسرا آپ کا کام خراب کر دے، جب کوئی آپ کو برا بھلا کہے، جب آپ کی خواہش پوری نہ ہو، جب آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ کیے جائیں، جب آپ کے والدین اور اساتذہ نصیحت کریں، جب آپ کو کوئی کام کرنے کو دیا جائے، جب آپ کے کام پر تعریف کی بجائے تنقید کی جائے، اور اس کے بعد ہے جب آپ اپنا کام مکمل کرنے میں ناکام ہو جائیں، جب آپ کسی کھیل یا ویڈیو گیم میں ہار جائیں. اس میں ہاں اور نہ کے جواب دینے، یہ بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ان سے یہ سوال کریے گا اور بڑے آسانی سے وہ ان سب کا جواب دیں گے، اور یہ بتائیے گا کہ یہ سچ سچ بول رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی ہے پیج پہ بتایا گیا کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جن پر آپ کو غصہ آتا ہے. فل کرنے کے لیے ہیں، فل ان دی بلینکس ہیں. آپ یہ اپنے بچوں سے لازمی فل کروائیے گا. غصہ آنے پر آپ کیا کرتے ہیں، اس بارے میں بھی یہاں پر 3 بلینکس دی گئی ہیں، وہ بھی کرنی ہے. قرآن پاک کی یہاں پہ انہوں نے ایک بات بتائی ہوئی ہے جو کہ میں آپ کو سناتی ہوں. ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. سورہ شعراء 37 پہ دی گئی ہے. اور حدیث دی گئی ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو گرا دے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6114 6114. ٹھیک ہے. نیکسٹ انہوں نے کیا دیا ہوا ہے، اقوال دیے ہوئے ہیں. غصے میں انسان بے ادب ہو جاتا ہے، اور جو بے ادب ہو جائے اس کا شرافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اقوال ہے. اس کے بعد غصے کا آغاز پاگل پن ہے اور اختتام پچھتاوا. حضرت علی کرم اللہ وجہ. اسٹوڈنٹ اپنے استاد کی سختی برداشت کرتا جائے تو اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے، اور غصہ رکاوٹ بن جاتا ہے علم حاصل کرنے میں. واصف علی واصف نے یہ رحمت اللہ علیہ ہیں. یہ بھی غصہ وہ شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکری بنا کر کھا جاتا ہے. یہ بھی واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی ہے. غصے پر قابو پانے والا ہاتھی سے لڑنے والے شخص سے زیادہ بہادر ہوتا ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ. غصے کے اظہار کے مقابلے میں اس پر قابو پانا افضل ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ. آپ کو غصے کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ غصہ ہی آپ کی سزا ہے. یہ بدھا نے کہا تھا. اگر آپ غصے میں ہیں تو بولنے سے پہلے 1 سے 10 تک گنتی گنیں. اگر زیادہ غصے میں ہیں تو 100 تک مزید گنیں. یہ تھامس نے کہا تھا. چلیے اگلے پیج پہ چلتے ہیں. اچھا جی، یہاں کیا ہے جی، غصے کے نقصانات. غصے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. غصہ انسان کو ضائع کر دیتا ہے اور ذہن کو خراب کر دیتا ہے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. جو لوگ غصے میں رہتے ہیں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انگلش میں بھی بیان کی گئی ہیں. چلیے جی آگے چلتے ہیں. غصے کے وقت اپنائی جانے والی چند بہترین سرگرمیاں. اپنے نمبر 1 پہ ہے، اپنے دوست یا بہن بھائیوں سے باتیں کریں. ان کے ساتھ مل کر کوئی کھیل کھیل لیں. اپنی پسندیدہ سٹوری بک پڑھیں. اپنی تصویریں دیکھیں اور اچھی یادوں کو تازہ کریں. میوزک سنیں اور اپنا پسندیدہ موٹیویشنل گانا سنیں. جب آپ غصے میں ہوں تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں. علیحدہ بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچیں اور خود سے کہیں کیا کیا کہنا ہے جی. اب اس میں آئی ایم اسٹرانگ، آئی ایم کائنڈ، آئی ایم بریو، آئی ایم وائس. اچھا جی، یہاں پہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے نا، جب آپ غصے میں ہوں تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں. جب میں اپنے بچوں کو یہ سنا رہی تھی، لٹرلی ہم لوگ اتنا ہنسے. میں نے ان کو بولا کہ جب آپ غصے میں ہو تو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں، آپ کو خود ہی شرم آ جائے گی اور آپ یہی کہو گے یار ہم کتنے برے لگ رہے ہیں، کتنی بری شکل ہو گئی ہے غصے میں. ہنستے ہوئے انسان بہت خوبصورت لگتا ہے، نائس لگتا ہے، اور جب غصے میں ہوتا ہے تو لٹرلی واقعی چہرہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. آگے ہے جی، ماہر نفسیات کے نزدیک غصہ کیا ہے. غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر بچے میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کا اظہار ہر بچہ مختلف انداز میں کرتا ہے. بعض اوقات اس جذبے کا اظہار نامناسب انداز میں ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں. غصہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. جب غصہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے ہم اپنے آپ کو، چیزوں کو، حتیٰ کہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں. یہ ہماری زندگیوں پر بری طرح سے اثر انداز ہوتا ہے.
چلیے آگے چلتے ہیں. مناسب انداز میں اس جذبے کا اظہار کیسے کیا جا سکے. اگر آپ کو غصہ آئے تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر 1 سے 25 تک گنتی گنیں اور پھر اپنی بات کریں. دوسرے پہ ہے کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ تبدیل کر لیں اور کوشش کریں کہ خاموشی سے چہل قدمی کر لیں. نمبر 3 ہے جب اپنی بات کریں تو آواز آہستہ رکھیں اور چیخ چلا کر بات نہ کریں. نمبر 4 پہ ہے جب غصہ آئے تو پانی پی لیں. اگلا ہے جی غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھ لیں. بہترین ہے یہ. اس سے اگلا ہے جی حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے، پھر اس کا غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے. یہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4782 میں ہے. ٹھیک ہے جی، اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ ہے سرگرمی دی گئی ہے. آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، جن باتوں پر آپ کو غصہ آتا ہے تو اگلی دفعہ اس پر آپ کیا کریں گے. ایک نصیحت دی گئی ہے، اپنے غصے کے مطابق رد عمل نہ کرنے والا انسان کبھی بھی کوئی نقصان نہیں اٹھاتا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک دعا دی گئی ہے یہاں پر جو میں آپ کو سنا دیتی ہوں. یہ لکھا ہے جی حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا. اس کا چہرہ سرخ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس کو کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے. اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہہ لے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6115. یا اللہ غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے. آمین. آگے جی انہوں نے یہ دیا ہوا ہے مینیج یور اینگر بائی یوزنگ دا ABCDE اسٹیپس. سب سے پہلے یہ جانیں کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے. چند گہری سانسیں لیں. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے چند گہری سانسیں لیں کہ پہلے سانس اندر کریں اور پھر سانس باہر کریں. الٹی گنتی گننا شروع کر دیں. چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیں. اپنے ہاتھ دھوئیں. کچن میں جا کر کوئی چیز کھا پی لیں. ویسے یہ نہ کریں، غصے میں زیادہ کھا لیتا ہے انسان. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اپنے کمرے میں جا کر اپنی پسندیدہ میوزک سنیں. آپ جس چیز کے بارے میں پریشان ہیں اپنے دوست کے ساتھ اس موضوع پر بات چیت کر لیں. آگے انہوں نے یہ ایک پزل سا دیا ہوا ہے. اچھا ہے، بچوں نے بہت مزے سے کیا تھا. اس کے 3-4 راستے ہیں اور بچوں نے بہت اچھے سے اس کو کور کیا تھا. اس کے بعد یہ ایک اور دی ہوئی ہے انہوں نے انسرکل دا کریکٹ آنسر ہاؤ از دا بوائے فیلنگ. ٹھیک ہے جی، اس کی فیلنگس تھیں، ان پہ سرکل کرنا تھا. بچوں نے زبانی بتا دیا تھا. اور یہاں پہ بھی ایکٹیویٹی ہے ڈرا یور اینگر فیس، ڈرا یور ہیپی فیس اینڈ ناؤ کلر یور فیس فیوریٹ فیس. ٹھیک ہے جی. اور آگے جی یہاں پہ آخر ہو گئی ہے. کیا آپ جانتے ہیں غصہ آئس برگ کی طرح ہوتا ہے، آئس برگ کی نوک کی طرح ہوتا ہے جس کے پیچھے دوسرے کئی جذبات چھپے ہوتے ہیں. غصے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ غصہ سب سے پہلے تنہائی میں آتا ہے، مایوسی سے آتا ہے، اداسی سے آتا ہے، بھوک لگنے پہ آتا ہے، بے بسی پہ آتا ہے، غم میں آتا ہے اور پچھتاوے میں آتا ہے. آپ سوچئے گا اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو غصہ کس بات پر آتا ہے. اور اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگے تو اس پہ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا. اور بتائیے گا مزید آپ کو میری یہ جو ہیں بکس اور سننی ہیں یا نہیں، پڑھنی ہیں کہ نہیں، تو ضرور بتائیے گا. میں آپ کو بھیجتی رہوں گی اور انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اور آپ لوگ بھی اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب کا، جنہوں نے اتنی اچھی بکس لکھیں. یہ بہت آنیسٹ ریویو ہوگا ان کے لیے. میرے بچوں میں بہت فرق ہے. میں نے انہیں کل سے یہ بک سنائی ہے، پڑھ کے دکھائی ہے، بریفلی سمجھائی ہے. اور میں تھوڑی دیر میں ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہوں کہ بیٹے غصہ آ رہا ہے آپ کو، تو وہ اس چیز کو فوراً مینیج کرنے پہ آ جاتے ہیں. مختلف قسم کی تدبیریں اپناتے ہیں جیسے سرگرمیوں میں بتایا گیا تھا، ایکٹیویٹیز میں. سو آپ بھی پلیز اسی طریقے سے اس کو کریے گا، لازمی کریے گا اپلائی.
چلیے جی، انشاءاللہ ہم پھر سے ملیں گے اور پھر سے اگلی بکس کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.